بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین آج ہم آپ کو ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ سنائیں گے، تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابو ذر غفاری یثرب کی طرف میں رہائش پذیر تھے جب سویدن بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو حضرت ابو ذر کے کان میں بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیلاً موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر نے فرمایا کہ میں قبیلے غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور مجھے واپس آ کر اس کے متعلق بتاؤ۔ وہ گیا اور ملاقات کر کے واپس آیا۔ پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ بولا خدا کی قسم ایسا آدمی دیکھا جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے تسلی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور اپنا ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کی راہ لی۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں نے زمزم کا پانی پیا اور مسجد احرام میں پڑا رہا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا تو اچھا ہے پھر گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ ہم دونوں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو میں پھر اس ارادے سے مسجد حرام گیا آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھ کر بولے کہ اس آدمی کو ابھی تک اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے کہا نہیں، اور تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ اگر رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک ایسا آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لیکن اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ملاقات کر لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو۔ دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے۔ دیکھو جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرح اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے میں چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا اور وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر اس معاملے کو ابھی پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، میں تو بے بانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا اور میں نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اٹھو اور اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اس قدر مارا کہ میں مرنے کا ہو گیا، لیکن ابن عباس نے مجھے آ کر بچا لیا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا اور پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم غفار کے ایک فرد کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت کا راستہ غفار سے گزرتا ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو پھر میں وہاں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا پھر وہی کہا۔ پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہوا۔ پھر مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چھڑایا اور مجھ پر جھک گئے اور وہی بات کی جو کل کی۔